آج ہم ایک ایسا واقعہ سننے والے ہیں جہاں نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی مارکا ہے، نہ کسی فتح کا جشن ہے، بلکہ یہ کہانی ہے ایک باپ کے دل کے بکھرنے کی جو زندگی کے تمام غم اپنی آنکھوں کی نمی میں سمیٹ لیتا ہے، مگر وہ باپ دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، حضرت محمد مصطفی، اور وہ بیٹا اس دنیا کی سب سے معصوم روح حضرت ابراہیم۔ نبی کی زندگی میں کئی بیٹوں کی ولادت ہوئی، جیسے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طیب اور حضرت طاہر، مگر افسوس کہ یہ سب بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ مدینہ کی فضا میں لوگ طنزا کہتے، محمد ابتر ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ جملہ نبی کے دل پر بیٹھ گیا، مگر آپ نے کبھی ذرا بھی شکایت کی زبان نہیں کھولی، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو پہلی ترجیح دی۔ پھر مدینہ میں اللہ تعالی نے حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہمیشہ کا نام البدل عطا فرمایا، حضرت ابراہیم کا پاکیزہ وجود۔ جب یہ معصوم رویت رحمت دنیا میں آیا تو نبی کے چہرے پر خوشی کے جو ہنسی کے آثار تھے وہ الفاظ سے باہر ہیں۔ آپ نے اپنے باپ جیسا پیار، اپنی ماں جیسا خیال اور اپنی دعا کی روح سے یہ معصوم گود میں اٹھایا اور فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس ابتدائی محبت کے لمحے یہ نورانی وجود نبی کی زندگی کا سب سے حسین حصہ بن گیا۔ آپ نہ صرف اسے گود میں اٹھاتے بلکہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے، رب کریم کا شکر ادا کرتے کہ اس نے دوبارہ بیٹے کا تحفہ بھیجا۔ آپ اس معصوم کو ہر روز اس قدر پیار سے دیکھتے جیسے یہی وہ نعمت ہو جو آخرت تک روح کو توانائی بخشتی رہے۔ مگر خوشیوں کا سفر دیر پا نہ رہا۔ ایک دن حضرت ابراہیم بیمار ہو گئے۔ سانس رکھنے کی شکایت، بخار کی شدت، ناراض اور نقاہت کا ستم نے والد بزرگوار کے دل میں بے چینی کے طوفان کھڑے کر دیے۔ آپ بار بار ان کے پاس جاتے، گود میں اٹھاتے، سینے سے لگاتے، چومتے اور اللہ تعالی سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتے، یا اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، اس پر رحمت فرما۔ راتیں آپ نے سوئے بغیر گزاری، ہر پل دعا کی کیفیت میں تھے۔ حضرت زید اور حضرت سیف ان کی ماں کے ساتھ مسلسل دیکھ بھال میں لگے رہے، مگر ہر منٹ میں بیماری بڑھتی گئی اور طاقت نکھرنے کے بجائے کمزور پڑتی گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر زبان پر شکوہ کی ایک بھی آہ نہ تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت ابراہیم نے اپنی آخری سانس والد کی گود میں لی۔ اس خاموشی میں نبی نے صرف آنسو بہائے، کوئی احتجاج نہ کوئی غصہ، نہ کوئی شک، صرف اللہ تعالی کی رضا کا اقرار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ آنسو رحمت ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرے۔ پھر آہستہ درد سے سرشار لہجے میں فرمایا، یا ابراہیم، ہم تمہارے فراق میں غمگین ہیں۔ یہ ایک جملہ آج بھی دل کو توڑ دیتا ہے، یا ابراہیم، ہم تمہارے فراق میں غمگین ہیں۔ یہ الفاظ آنکھوں کی نمی کی وجہ نہیں بلکہ اندر کے گھر میں احساس تسلیم کا ثبوت ہیں۔ اسی دن قدرت نے ایک اور مظہر عبرت دکھایا، سورج گرہن ہوا۔ اہل مکہ یہ سمجھنے لگے کہ سورج بھی حضرت ابراہیم کی موت کے غم میں ڈوب گیا، مگر نبی نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی سے گرہن میں نہیں آتے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی یہاں تک کہ غم کے لمحات میں آپ علم و حقیقت کا ذریعہ بنے رہے۔ آپ نے خود حضرت ابراہیم کو اپنی ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آنکھوں سے آنسو بہائے، دل کی ٹھہری لینگویج لاٹھیوں کے اندر کانپ اٹھی، دعا کی، یا اللہ، حضور اقدس پر رحمت نازل فرما، ان کی قبر کو نور بخش اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ نبی نے یہ ثابت کر دیا کہ اگرچہ آنکھیں بہتی ہیں، دل ٹوٹتا ہے، لیکن شکوہ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ ہر لمحہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ غم میں اظہار درد مانے نہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر رضا کے فیصلے کو زمانہ سمیٹ سکے۔ یہ رونا محض انسانی احساس کا اظہار ہے، شکوہ ہرگز نہیں۔ اے سننے والوں، اگر تم نے بھی کسی عزیز کو کھویا ہے، اگر تمہارے دل میں آج بھی ٹوٹ پھوٹ کا سانہ ہے، تو یاد رکھو، نبی بھی روئے تھے، ان کی آنکھ سے آنسو ٹپکے تھے، ان کے دل میں بچھڑنے کا درد تھا، مگر انہوں نے صبر اور تسلیم نہ چھوڑا۔ یہی وہ ایمان کا سفید لباس ہے جسے آج ہمیں پہننا ہے۔ آخری دعا یہ ہے، یا اللہ،
حضرت ابراہیم پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہمیں بھی ان کے والد جناب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، آمین۔